یہ بات جولائی 1954 کی ہے کہ جب جاپان کے شہر ٹوکیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جب ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، مگر ایک عجیب چیز یہ ہوئی کہ جو اس کے پاس پاسپورٹ تھا اس کے اوپر جس ملک کا نام لکھا تھا وہ دنیا میں تھا ہی نہیں۔ اس پر ایئرپورٹ سٹاف نے جب اس سے پوچھ گچھ کی تو کہنے لگا میرا ملک تو کافی عرصے سے یہیں پر ہے۔ جب اس کے سامنے نقشہ رکھا گیا دیکھ کر کہنے لگا کہ ہاں یہ کیا، یہاں پر تو اینڈورا ہے، یہاں میرا ملک تھا۔ بڑے غصے میں کہنے لگا، جس پر ایئرپورٹ والے یہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ شخص نفسیاتی مریض ہے۔ انہوں نے جلدی سے پولیس کو بلایا اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ لیکن عجیب چیز یہ ہوئی کہ جس کمرے میں اسے تھوڑی دیر کے لیے رکھا گیا تھا، پولیس کی گاڑی اسے لینے کے لیے آئی تو پتہ لگا کہ اس کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہنے لگے کہ یہ ٹائم ٹریولر تھا جو ٹائم ٹریول کر کے ہمارے دور میں آ گیا تھا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ یہ بات ایسے پھیلی جیسے جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے۔ پہنچتے پہنچتے اڑتے اڑتے یہ بات جب ٹوکیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچی تو اس بات کی تصدیق کی گئی کہ یہ فیک ہے، ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہاں ایک شخص آیا ضرور تھا جس کے پاس ایک ایسے ملک کا نام تھا جو دنیا میں نہیں تھا، اور وہ نام تھا اورڈ۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ بندہ غائب ہو گیا تھا۔ وہ بندہ جیل میں کافی عرصہ رہا اور بعد میں اسے نفسیاتی مریض کہہ کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اگر فزکس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آئنسٹائن کی ایکویشن آف ریلیٹیوٹی کے حساب سے تو یہ ممکن ہے۔ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی چیز روشنی کی سپیڈ کے ساتھ چلے گی تو ہے اس میں وقت کا ایک خم آ سکتا ہے۔ اسی چیز کو دیکھنے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا جس میں 12 ایٹامک کلاکس لی گئی، 4 کو ایک پلین میں ڈال کر ایسٹ کی طرف بھیج دیا گیا اور 4 کو ایک دوسرے پلین میں ڈال کے ویسٹ کی طرف رکھ دیا گیا، اور 4 گھڑیوں کو سینٹر میں ہی رکھا گیا۔ ایکسپیریمنٹ کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ واقعی وقت میں کچھ نہ کچھ ڈفرینس آیا ہے، لیکن وہ اتنا معمولی ہے کہ آپ اسے نہ ہونے کے برابر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر انسان سپیڈ آف لائٹ کی سپیڈ سے چل پڑے تو ہو سکتا ہے کہ وقت میں آپ فیوچر میں بھی جا سکیں گے، بیک میں بھی جا سکیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم سپیڈ آف لائٹ کی طرح چلیں اور ہمارے لیے وقت رک جائے یا وقت بڑھ جائے یا وقت سلو ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز چینج ہو جائے گی۔ ہمارے سارے ریئیکشنز بھی سلو ہو جائیں گے، ہماری باڈی کے اندر جو ڈائجیشن کا پروسیس ہے وہ سلو ہو جائے گا، ہماری سوچنے کی صلاحیت سلو ہو جائے گی۔ تو ٹھیک اسی طرح جب ہر چیز سلو ہو جائے گی تو ہمیں وقت کے سلو ہونے کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح اگر ہر چیز فاسٹ مینر میں چلنے لگ جائے تو ہمیں پھر بھی نہیں پتہ لگے گا۔ ارتھ کی اپنی گریوٹی ہے، اس کے سائز کے حساب سے ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر ہم جوپیٹر پر چلے جائیں تو اس میں وقت کا یقینی طور پر کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑ جائے گا، لیکن وہ وقت ایسا گزرے گا کہ آپ کو نہیں فیل ہونے دے گا وقت سلو ہو رہا ہے کہ وقت سپیڈ سے گزر رہا ہے۔ یہ چیز جاننے کے لیے آپ کو کہیں تھرڈ پارٹی بن کے رہنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ اس سائیکل میں موجود ہیں تو آپ بھی بالکل ایسے فیل کریں گے جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ ان سب باتوں سے ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ ٹائم ٹریول ممکن نہیں ہے۔ انسان کبھی بھی سپیڈ آف لائٹ کی سپیڈ کے ساتھ نہیں بھاگ سکتا، اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو اسے وقت کے چینج ہونے کا احساس ہوگا ہی نہیں۔ تو اسی طرح ہم اس بات پر کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ٹائم ٹریول ممکن ہی نہیں ہے۔ جو بھی لوگ اس دنیا میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم فیوچر دیکھ کر آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے آگے کیا ہونے والا ہے، وہ صرف 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یا تو وہ بہت زیادہ مشہور ہونا چاہتے ہیں، یا تو وہ کوئی نفسیاتی ہوگا۔ آپ یہ بات کیوں نہیں سوچتے کہ جو بھی بندہ ایسے دعوے کرتا ہے وہ کوئی نہ کوئی فلاسفر نہیں ہو سکتا، وہ کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک عام سا شہری ہوگا؟ کیونکہ جتنے بھی سائنٹسٹ اور جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے بھی کہ نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خوب خیال رکھیے۔